رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ناظرہ اور تلاوت پڑھنے کی اس کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت نمبر 192 اور 193، اور یہ 2 آیات ہیں جن کو ہم نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 192 کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا من تدخل النار، کہ تو نے جس کو دوزخ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تحقیق تو نے اسے رسوا کر دیا۔ تو نے اسے، ظاہر ہے جو بندہ آگ میں جائے گا وہ کامیاب تھوڑا ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو آگ سے بچایا جائے۔ فقد فاز، قرآن کہتا ہے تاکہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو آگ سے بچا لیا جائے، اور جو آگ میں داخل کیا جائے اس سے بڑا رسوا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تحقیق تو نے اسے رسوا کر دیا، ضرور رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، ظالموں کا مددگار۔ یہ جو جملے ہیں دعائیہ جملے ہیں جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی طرف سے جو انہوں نے دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں، وہ نقل کر رہا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سن لیا، منادیاں ینادی، ایک منادی کی ندا کو جو ندا کرتا ہے، للایمان، ایمان کے لیے، ایمان کی ندا کرتے ہوئے ہم نے ایک منادی کو سن لیا، اس کی ندا کو سن لیا۔ وہ ندا کیا ہے؟ وہ ندا ان تفسیریہ، ان آمنو، یہ کہ ایمان لے کر آؤ، کس پر؟ بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، محبوب کی صدا کو جب ہم نے سنا۔ یہاں پر ندا دینے والے جو منادی ہیں علماء فرماتے ہیں وہ 2 ہی ہو سکتے ہیں، یا تو قرآن ہے یا تو محبوب کا فرمان ہے۔ فرمایا وہ نبی کی ذات ہے یا قرآن پڑھ کے ہمیں نبی نے بتا دیا کہ ایمان لاؤ، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ اب ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ذنوب ذنب ان کی جمع ہے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے سیئات یعنی خطاؤں کو مٹا دے، خطاؤں کو کفر، مٹا دے ہماری خطاؤں کو۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما دے۔ دیکھو خاتمہ بھی مانگا تھا کہ نہ لوگوں نے، نہ فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما دے۔ ابرار، ٹھیک ہے، یہ بر کی جمع ہے، بلائی، ٹھیک ہے، تو ابرار بلائیاں کرنے والا، نیکوکار۔ وتوفنا، ہمیں وفات دے، خاتمہ فرما، مع الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ۔ یہ جناب والا آج کی 2 آیات کا ترجمہ ہے۔ آئیے تفسیر کی طرف۔ اس سے پہلی آیت کے اندر جو گزشتہ درس کے اندر ہم نے سنا وہ یہ سنا کہ اللہ رب العزت نے جو عقل مند لوگ ہیں ان کا بیان کیا، عقل مند، عقل والوں کی جو نشانیاں ہیں، خوبیاں ہیں، کوالٹیاں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرمایا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے جو اللہ کی حمد و ثنا کی گئی، اس کے بعد ایک دعا کی گئی ہے، جس دعا کو پوری کو ان 2 آیتوں میں، اور اس کے بعد بھی آیات رہیں گی، جاری رہیں گی، جس میں دعا بیان کی گئی ہے، ایک دعا کی ہوئی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، مفتی قاسم صاحب نے صراط الجنان کے اندر نقل فرمایا، یہ دعا اتنی پیاری ہے نا جو ہم نے پچھلے درس سے پڑھی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔
اور اس کے بعد یہ والی جو آیات ہیں اور اس کے بعد بھی ایک آیت آئے گی، فرمایا انک لا تخلف المیعاد تک یہ جملے اپنی دعاؤں میں شامل کر لو، یہ قرآنی جملے ہیں، اور امید ہے جب یہ بندہ دعائیں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ فرمایا اس دعا کو اپنی دعا میں یاد کر لیجیے، یاد اتنی مشکل نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو یاد ہو جائے۔ تو یہاں اللہ کی حمد و ثنا کیا تھی؟ سبحانک فقنا عذاب النار، پہلے تسبیح بیان کی گئی، پاکی بیان کی گئی، اس کے بعد اب دعا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ہمارے لیے میسج ہے، تعلیم ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر لینی چاہیے، دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ حمد و ثنا کے بعد دعا کے بعد شروع کرنے سے پہلے نبی پاک کی ذات پر درود پڑھا جائے۔ عمر پاک فرماتے ہیں جس دعا سے پہلے درود نہ پڑھا جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوتی، وہ معلق رہتی ہے یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود نہ پڑھ لیا جائے۔ تو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، حمد بھی ہو جاتی، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، درود بھی ہو جاتا ہے۔ پھر دو دعا مانگی اللہ قبول فرما لیتا ہے جناب۔ تو حمد و ثنا کرنے کے بعد اب یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے حمد و ثنا کریں جس طرح کہ ان آیات میں کی گئی۔ ثنا کرنے کے بعد فرمایا اب دعا مانگو، کیا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، مولا جنہ بھی تو کچھ بنایا ہے باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں، بس اسانو جناب والا دوزخ کے عذاب تمہیں بچا ہے۔ پھر آگے دعا مانگی جا رہی ہے، جتنی آج دو آیتیں ہم نے ترجمہ سماعت کیا۔ دوستان مکرم، یہاں پر جو یہ آیات ہیں اگر اس کا بغور ہم مطالعہ کریں تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جو دوزخ میں داخل ہو گیا وہ رسوا ہو گیا۔ اب بندہ مطلقاً رسوا نہیں ہوتا، اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ ایک فرقہ مرجیہ ہے جس نے کہا کہ مومن کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، اللہ اس کو رسوا نہیں کر۔ قرآن کی آیت ہے جس کو وہ دلیل بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سورہ تحریم آیت نمبر 8، جس دن اللہ نے اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ تو وہ کہتے ہیں فرقہ مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس آیت کے اندر انہوں نے یہ دلیل کے طور پر اس آیت کو بیان کیا۔ بات دراصل میں یہ ہے کہ علماء کرام بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر شخص دوزخ میں داخل ہوگا، پھر متقی لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور ظالموں کو اس میں رہنے دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہر بندہ رسوا نہیں ہوگا۔ اب جو دروغہ جہنم ہے وہ بھی تو جہنم میں رہتے ہیں نا، ڈیوٹی ہے ان کی ادھر وہاں، تو وہ تو رسوا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح فرمایا جو مومن ہیں، جو تھوڑی ان کی خطائیں ہوں گی، تھوڑی بہت غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، اس سے ان کو پاک کیا جائے گا، بس پھر ان کو نکال لیا جائے گا، وہ رسوائی نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں رسوائی اس کے لیے ہے جو ہمیشہ کے لیے مخلد فی النار ہے، جس کے لیے خالدین فیہا بولا گیا قرآن کے اندر، وہ بندہ رسوا ہوگا جس نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اور جس کو مصطفیٰ یا اللہ کا فضل ہوگا یا انبیاء کی شفاعت ہوگی، شفاعت کے ذریعے سے اگر وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو رسوائی سے بچا لے گا، وہ رسوا نہیں ہوگا وہ بندہ۔ یہاں پر بہت پیاری حدیث مبارکہ امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر نقل کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح حسن صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی، جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے نا، فرمایا اللہ کے حکم سے میں ان کی شفاعت کروں گا۔ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے، سوء حساب روز جزا سرورہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ شفاعت کے لیے بھی منتظر ہوں گے کہ حضور کی شفاعت ہوگی تو ہم پل صراط سے بھی گزر جائیں گے، میزان عمل سے بھی گزر جائیں گے، اور حضور کے نظر کرم سے جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ کے لیے رسوا ان لوگوں نے ہونا ہے جو لوگ
جناب والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ فرمایا وما للظالمین من انصار۔ یہاں پر ظالم سے مراد کون لوگ ظالم ہیں؟ فرمایا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، کفر سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ کفر کرے یا شرک کرے، یہ مفسرین نے فرمایا۔ لہٰذا جو ظالمین سے مراد کافرین مشرکین ہیں، یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور ان کو اسی وجہ سے رسوائی میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو انہی کی حوالے سے فرمایا کہ ان کی مدد بھی نہیں ہوگی، نہ انبیاء کریں گے، نہ صالحین کریں گے، نہ اتقیاء کریں گے، نہ اصفیاء کریں گے، نہ اولیاء کریں گے۔ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو بدبخت ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اگلی جو آیت کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سن لیا اس منادی کی ندا کو، ایمان کے لیے جس نے ہمیں بلا رہا ہے، ایمان کے لیے ندا دی، یہ کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لائے۔ آقا علیہ السلام کی ذات نے، ذات مصطفیٰ نے جب امت کو پیغام دیا، جنہوں نے سنا ایمان لائے، ان کی دعا کو رب تعالیٰ قرآن میں نقل کر رہا ہے کہ ہم نے سن لیا جب مصطفیٰ نے ہمیں دین کی طرف بلایا تھا، جب ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کی، ہم نے اس کو سن بھی لیا اور اس کو مان بھی لیا۔ سنا تو ابو جہل نے بھی، سنا تو ابو لہب نے بھی، عتبہ شیبہ نے بھی، لیکن مانا جس نے وہ ابو بکر صدیق ہو گئے، وہ عمر پاک ہو گئے، عثمان غنی ہو گئے، حیدر کرار ہو گئے، وہ بلال حبشی ہو گئے، وہ سلمان فارسی ہو گئے، وہ جناب والا یہ حضور کے سچے غلام ہو گئے، جنہوں نے حضور کے فرمان کو صرف سنا ہی نہیں، سن کے لبیک کہتے ہوئے حضور کے سچے غلام بھی بن گئے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا ربنا فاغفر لنا۔ اچھا، پہلے فرمایا ایمان ضروری ہے، پھر نیک اعمال، ٹھیک ہے، یہ فرمایا ہم ایمان بھی لے آئے، تیرے نبی کے فرمان کو بھی سن لیا، مولا اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سمجھ آئی کہ اگر بندہ اچھے کام کرے تو کام کر کے اللہ کے پیاروں کو وسیلہ بنائے، اللہ اس وسیلے سے دعا کو قبول فرما لیتا ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام نے یہ اور اللہ کے محبوب بندوں نے دعائیں مانگی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے سکھایا ہے کہ دعا کرو۔ اچھا، پھر آخر میں فرمایا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہماری خطائیں بھی معاف فرما دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یہ جو آخری جملہ نا بڑا پیارا ہے، ٹھیک ہے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے مولا ہمارا خاتمہ نیکوں کے ساتھ فرما دے۔ کہ سبحان اللہ۔ یہاں پر رب تعالیٰ دعا بھی سکھا رہا ہے، تو کیسے انداز کے ساتھ آپ کا ایمان تازہ ہوگا؟ فرمایا دعا کرو کہ موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، جن کا عقیدہ بھی اچھا ہو، جن کا عمل بھی اچھا ہو، جن کا کردار بھی ستھرا ہو، جن کے افکار بھی ستھرا ہو، جن کی صحبت میں بیٹھے تو رب یاد آ جائے۔ تو فرمایا ان کی فرمانبرداری کرتے ہوئے موت آئے اور ان کی معصیت جناب والا فرمایا ان کی جو معیت ہے وہ نصیب ہو جائے، ان کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کے جو معترف ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور کی صحبت کو اختیار کیا، حضور کی آل کے ہم خادم ہیں، کس وجہ سے؟ ان کی نسبت ذات مصطفیٰ سے ہے۔ تو لہذا جس کی نسبت ہمارے آقا سے جڑ گئی وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہو گئے اور قابل تعظیم بھی ہو گئے، وہ ہمارے پیشوا ہو۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو مرتبہ ملا حضور کی وجہ سے، آل کو مرتبہ ملا حضور کی وجہ سے، اولیاء کو مرتبہ ملا حضور کی وجہ سے، علماء و محدثین کو عزت ملی یہ دین مصطفیٰ کی وجہ سے، جو اللہ نے اپنے نبی کو وراثت کے اندر عطا فرمایا، ورثے میں جو امت کے لیے چھوڑ گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، بات کو ختم کر رہا ہوں چونکہ ہماری آیت کا جو پس منظر ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں نا جب وہ دنیا سے جائیں گے نا، رب کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، او اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا،
اس جان دیکھی وارے نے جنہوں رب کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکیوں کے اندر ایمان اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزار دی۔ یہ وہی دعا مانگی جا رہی ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ یہ ابرار جب دنیا سے جائیں گے فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اے میرے بندے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ کیونکہ جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے فرمایا وہ اسے جنت بھی، میں اپنی جنت عطا فرماؤں، اس کو جنت بھی عطا کروں۔ تو یہی اسی ضمن کے اندر حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، کنز الاموال کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے مردوں کو، میت کو نیکوں کے پاس دفن کرو، نیکوں کے، حدیث مبارک ہے، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ میت برے پڑوسی سے اسی طرح اذیت پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے پڑوسی سے اذیت پاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے فرمایا گیا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، نیکوں کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ فرمایا دفن بھی نیکوں کے ساتھ کرو۔ یہاں پر ایک واقعہ ملفوظات اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان، کہو سبحان اللہ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت مل کے لاؤ نعرہ عشق و محبت، عشق و محبت، جنہوں نے عشق بھی سکھایا، محبت بھی سکھائی، عقیدہ بھی سکھایا اور قرآن پڑھنا بھی سکھایا۔ آپ اپنے ملفوظات کے اندر، آپ کی کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، یہ آخری بات نقل کر کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ آپ کے حوالے سے آپ نقل فرماتے ہیں کو فرماتے سنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی، پانی کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے قبر کھل گئی، جس سے مردہ نظر آنے لگا۔ اچھا، لوگوں نے دیکھا کہ گلاب کی شاخیں ہیں، کیا ہے جی؟ گلاب کی شاخیں، دو شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہوئی ہیں، اور گلاب کے دو پھول اس کے ناک کے نتھنوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ ایسی موت اللہ سب کو نصیب فرمائے، ایسا قبر میں ہم سب کو وہ حشر بھی نصیب فرمائے۔ قبر ہی پہلی سیڑھی ہے جناب، اس میں کامیابی ہوگی تو آگے بھی کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ دو گلاب کے پھول رکھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اس کے عزیزوں نے خیال کیا کہ یہاں سے اس کو نکال کر نئی قبر کھودی جائے، وہاں اس کو دفن کیا جائے، کیونکہ پانی کی وجہ سے وہ قبرستان میں اس کی وجہ سے وہ قبر بوسیدہ ہو چکی تھی، گر گئی تھی۔ اب انہوں نے وہاں سے میت کو نکال کے دوسری قبر کھودی۔ جب وہاں انہوں نے اس کی میت رکھی، رکھتے ہی وہ جو شاخیں لپٹی ہوئی تھیں وہ سانپ بن گئی، اور جو پھول جو نتنوں کے اوپر تھے وہ سانپ کے جو سر پھن ہوتے ہیں وہ بن گئے، وہ شاخیں اور پھول اس کے اندر تبدیل ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت جو بات نقل کرتے ہیں وہ کوئی من گھڑت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت ایک عظیم محقق علی الاطلاق کا نام ہے، عظیم محقق کیا ہے، عظیم تحقیق ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہو گئے، وہ شاخیں ازدہے میں چینج ہو گئیں، اور جو آگے پھول تھے وہ سام کا منہ پھن بن گئے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا پریشان ہو گئے، تو وہاں پر کسی صاحب دل آدمی تھا، اس سے بیان کیا گیا کہ یہ معاملہ آیا۔ تو وہ فرمانے اس نے، جو صاحب دل آدمی تھا، صاحب کشف کو نیک بندہ تھا، اس نے کہا حضرت یہ وہی اژدہا ہے جو پہلے والی قبر میں وہ شاخوں، پھول کی شاخوں، گلاب کی شاخوں میں اور پھول میں تبدیل ہوا تھا۔ یہ جو اژدہا تھا پہلے، یہ وہ اژدہا ہی تھا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس کی قبر کے پاس ایک اللہ کے ولی کا مزار تھا، ایک اللہ کے نیک بندے کا، مقرب بندے کا مزار تھا۔ اس مزار کی قربت کی وجہ سے، تقرب کی وجہ سے اللہ نے اس کے اس اژدہے کو گلاب کی شاخوں اور پھول میں تبدیل کیا ہوا تھا۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں تم نے کتنا ظلم کیا اس کے ساتھ، دوبارہ نکالو، نکال کر اس کو وہاں ہی قبرستان میں داخل کرو۔ پھر اٹھا کر وہیں پہ جب دفن کیا گیا تو وہ سانپ پھر گلاب کی شاخوں میں اور گلاب کے پھول میں تبدیل ہو گیا۔
چنگے بندے دی صحبت یارو۔ میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتاراں سودا پاویں مل نہ لئیے ہولے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں سودا کپڑے پاویں کنج کنج بھائیے چھڑکاں پین ہزاراں۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ اور ثمرات ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی سکھایا ہے۔ اس لیے ایسا سنیاں دا عقیدہ بھی ہے جی کہ چنگے بندے دی صحبت میں بھاؤ کہ اللہ تعالیٰ وہ دا فائدہ بھی عطا کرتا ہے، دنیا بھی سوار دیتا ہے، آخرت بھی سوار دیتا ہے۔ ولی اللہ دے مردے نہیں، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو شہیدوں کا مقام ہے، ان کو اللہ زندگی دے دیتا ہے، یہ تو پھر اللہ کے مقرب ہے۔ اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، شہداء ہیں، ان کے پاس جائیں، قبرستان پہ جائیں، حاضری دیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ فیض ملتا ہے، جیسا کہ مرنے کے بعد اگر قبر میں بھی اللہ کا ولی جائے تو وہاں سے بھی فیض ملتا ہے، وہاں سے بھی فیض ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں نیک لوگوں کی دنیا اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی نیک لوگوں کا قرب اور پڑوس نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔